محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اسرات دینی نونہالوں، پچھلی نشست میں لعلکم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب الذین من قبلکم لعلکم تتقون پر بات ہو رہی تھی، اور تفصیلی گفتگو ہوئی ہے کہ مقصد ہے روزے کا کہ ہمارے اندر تقویٰ آ جائے، لیکن تقویٰ کیسے پیدا ہو، اس کے 6 پوائنٹس ہیں، اختصاراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو یاد رکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تقویٰ کا معنی بتایا، مفہوم بتایا، اور تقویٰ کا حق کیسے ادا ہوگا اس کے 3 ارکان آپ کے سامنے آ گئے۔ اب آئیں تقویٰ، روزے سے کیسے تقویٰ ہمارے اندر پیدا ہوگا، یہ 6 پوائنٹس اختصار کا ساتھ سنیں۔ نمبر 1، تقویٰ کی تعریف یہ ہے، تقویٰ ہی طاعت اللہ بفعل المأمورات و ترک المنکرات۔ تقویٰ نام ہے 2 چیزوں کا۔ نمبر 1، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں اتنا ہو کہ اللہ کی فرما برداری پر آمادہ کرے، اللہ تعالیٰ کا حکم اور فرمان ادا کرنے پر مجبور کر دے، اور اللہ کی نافرمانی کرنے سے روک دے۔ 2 چیزوں کا نام تقویٰ ہے۔ تقویٰ یہ ہے کہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کی شان، عظمت، کبریائی، اللہ کا عذاب، اللہ کی پکڑ، اتنا انسان کے دل میں ڈر اور تصور ہو کہ وہ تصور انسان کو اللہ کی فرما برداری کرنے پر مجبور کر دے اور برائی سے روکنے پر ہمیں مجبور کر دے۔ اس کا نام ہے تقویٰ۔ اور رمضان جانتے ہیں آپ، اور رمضان کا روزہ جو ہے انہی دونوں چیزوں سے ادا ہوتا ہے۔ لعلکم تتقون۔ آپ کا دل روزے رمضان کے مہینے میں کتنا بھی برا انسان ہو، لیکن کم سے کم اتنا تو کہتا بھائی رمضان میں گناہ نہیں کرو، رمضان لگ گیا۔ تو تقویٰ نام ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، اللہ کے ڈر سے اللہ کا حکم بجا لانا، اور اللہ کے ڈر سے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دینا۔ اور روزے رمضان میں روزے سے یہ چیز حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، روزہ کس کو کہتے ہیں؟ ابھی تقویٰ سمجھو، روزہ کس کو کہتے ہیں وہ سمجھیں۔ روزہ کہا جاتا ہے، روزہ نام ہے ترک ما حرم اللہ ورسولہ من الاکل والشرب والجماع وغیرہ، والصائم یرجو بذلک الاجر والثواب فہذا نوع من التقوی۔ پہلی چیز سلف کہتے ہیں، کیا ترجمہ ہے؟ یعنی روزہ نام ہے، اللہ نے روزے کی حالت میں جن چیزوں کے کرنے کو حرام قرار دے دیا، ان چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے۔ صرف بھوکا پیاسا رہنا روزہ نہیں ہے۔ شریعت میں روزہ کیا ہے؟ کہتے ہیں ترک ما حرم اللہ ورسولہ۔ رمضان کے اندر دن میں جن چیزوں کو اللہ نے چھوڑنے کا حکم دیا ہے، جن چیزوں کے کرنے کو حرام قرار دیا ہے، ان چیزوں سے باز رہنے کا نام روزہ ہے۔ مثلا روزے کی حالت میں کھانا حرام ہے، روزے کی حالت میں پینا حرام ہے، روزے کی حالت میں بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے، اور حدیثوں کے اندر گالی گلوچ، جھگڑے لڑائی سے منع کیا گیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اللہ کے ڈر سے اپنے روزے کی حفاظت کے لیے ان تمام چیزوں سے دور رہنا، اسی چیز کا نام روزہ ہے۔ روزہ اصل میں کھانے پینے کا مسئلہ نہیں ہے، اصل میں حرام چیزوں کا ہے۔ تمام چیزیں جو اللہ نے حرام قرار دی ہیں روزے کے دن میں، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے، جس میں 3 چیزیں بڑی اہم ہیں، بڑی بڑی: کھانا پینا اور بیوی سے ہم بستری کرنا۔ اور روزے دار
ان تمام چیزوں کو چھوڑتا ہے. وہ یاد رکھیں, کبھی ڈاکٹر نے منع کر دے کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے, کبھی گھر بال بچوں سے انسان ناراض ہو کے کھانا پینا چھوڑ دے. نہیں, یہاں روزے کی حالت میں کھانا چھوڑنا, پینا بند کر دینا, بیوی سے ہم بستری کرنا چھوڑ دینا, ان تمام چیزوں کو چھوڑتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ اگر ان چیزوں کو چھوڑ کر کے روزہ رکھیں گے تو اللہ ہمیں روزے کا اجر و ثواب عطا کرے گا. انسان کا یہی تصور اور اس خیال سے کھانا پینا, بیوی سے ہم بستری کرنا, ان تمام چیزوں کو ترک کر دینا جو روزے کی حالت میں اللہ نے حرام قرار دیا ہے تاکہ ثواب حاصل ہو, یہ بھی تقویٰ کی ایک شکل ہے. میرے خیال سے بات واضح ہو گئی ہوگی کہ جب ہم اللہ کے روزہ رکھیں رمضان میں اور شہر کے وقت نیت کر لیں, اب دن بھر نہ کھانا ہے, نہ پینا ہے, نہ بیوی سے ملنا ہے, کوئی ایسا عمل نہیں کرنا ہے جو ہمارے روزے کو خراب کرے. مقصد کیا ہے؟ تاکہ اللہ تعالیٰ نے اللہ کی نافرمانی سے بچ جائے اور رب نے جو اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے اس اجر و ثواب کے ہم مستحق بن جائیں. ایک تو اس سبب یہ بنا, جب آپ یہ تصور کریں گے تو ہی آپ کے تصور و خیال اور آپ کے عمل کی برکت سے اللہ آپ کے دل میں تقویٰ پیدا کرے گا. نمبر 3 دوستو, روزے دار اپنے روزے کی برکت سے ایک تدریب, کیا کہتے ہیں پتہ نہیں, انگلش میں ٹریننگ کہتے, تدریب یعنی اپنے تیار کرنا, ٹریننگ, عادت بنانا. اللہ اکبر, اللہ کی اطاعت و فرما برداری, گناہوں اور برائیوں سے بچنے پر ایک قسم کی ٹریننگ ہے سالانہ. دنیا کا کسی بھی میدان کا آدمی ہو, آپ انجینئر ہیں, کام کر رہے ہیں, لیکن کمپنی والے بھی کہنے ابھی فلاں جگہ جاؤ, ٹریننگ لے کر کے آؤ. ہر چیز, ہر مخلوق ٹریننگ کے لیے آتے. مسلمان اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے کیسے بچائے, جنت میں کیسے جائے, اس کی ٹریننگ کے لیے 2 چیزیں کی ضرورت ہے. ایک برائی سے بچنا اور دوسرے نیک اعمال کرنا. تو روزہ جو ہے تمام اہل علم کہتے ہیں ایک قسم کی ٹریننگ ہے. کہتے ہیں وہ کیسے, بڑی پیاری بات ہے دوستو, دیکھیں بس سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ سب سے بڑا تقویٰ یہ ہے کہ انسان ہر وقت یہ تصور رکھے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. ہماری کوئی حرکت, کوئی عمل اللہ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہے. جیسے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت, جہاں کہیں بھی رہو تم اس تصور کے ساتھ رہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہے, اللہ تمہارے ساتھ ہے. اب آپ بتائیں ایک انسان تدریب کیسے کرتا ہے؟ ایک انسان روزہ ہے, روزے سے ہے, دوپہر ہوتے ہو تو اس کو پیاس لگ گئی, اس کو بھوک لگ گئی. ذرا دیکھیں, اب بھوک لگ جانے کے بعد نہ ماں دیکھ رہی ہے, نہ باپ دیکھ رہا ہے, نہ کوئی آدمی دیکھ رہا ہے, بند کمرے کے اندر ہے. اگر وہ بھوک لگی ہے, کھانا بھی رکھا ہے طرح طرح کا, آج کل کے فریج بھرے پڑے ہیں, سب کچھ تیار. اب بھوک لگ رہی ہے, سوچتا ہے کہ کھا لے, لیکن دل میں آتا نہیں, بیوی نہیں دیکھ رہی ہے, ماں نہیں دیکھ رہے, بچے نہیں دیکھ رہے ہیں, لیکن جس رب کی نافرمانی کر رہے ہیں, وہ جس رب کا فریضہ خراب کر رہے ہیں, روزہ خراب کر, وہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے. اب رب کے کا تصور آیا, ٹھہر گیا, کوئی چیز اس کو روکنے والی نہیں, کوئی انسان نہیں دیکھ رہا ہے. ایک سچا مسلمان جب اس کا نفس کہتا ہے روزے میں تکلیف ہو رہی, بھوک لگی, کھانا رکھا ہے,
لیکن نہیں کھاتا، بھوکا پیاسا رہتا ہے، صرف اس بنا پر کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے لیکن رب تو ہمیں دیکھ ہی رہا ہے۔ مراقبہ اس کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا مراقبہ، ہر وقت تصور ہو کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ یہ کتنی بڑی یہ عقیدے کی بات ہے دوستو، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ انسان جہاں کہیں بھی جس حالت میں ہو، اگر وہ تصور رکھے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، جس کی ہم نافرمانی کریں وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جس کو بدلہ دینا ہے، جو ذات ہماری پکڑ اور ہمیں معاف کرنے والی ہے وہ ہمیں دیکھ رہی ہے، بس چاہے دنیا دیکھے یا نہ دیکھے۔ اس کو کہا جاتا ہے مراقبہ۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، راقبو، اللہ تعالی رقیب دیکھ رہا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں، مثلا بھوک لگی، کوئی ذات روکنے والی، صرف اللہ دیکھ رہا ہے، کیسے نہ فرمائے۔ تھوڑی دیر کے بعد پیاس لگی، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ہر قدم پر بندہ سوچتا ہے ہمارا رب ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے۔ پہلے رب کے ناراضگی سے اپنے روزے کی حفاظت کے لیے، رب کی رضا کے لیے، اس نے سب سے پہلے دیکھے کیا کیا، اللہ کو یاد کیا۔ ایسے ہی پیاس کے وقت انسان بند کمرے میں ہے، اس کی حسن جمان والی بیوی موجود ہے، اگر وہ اپنا روزہ خراب کر لے تو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اس لیے چھوڑ دیتا نہیں، روزے کی حالت میں بیوی کے قریب جانا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ بس اب آپ بتائیں، ایک انسان اگر ایسے ہی 100 مرتبہ دن میں تصور کر لیتا ہے سامنے والا لڑ رہا ہے، دل چاہتا ہے ایک تھپڑ مار دو، لیکن کہتے ہیں روزے کی حالت میں لڑنے سے اللہ ہم نے منع کیا ہے۔ اگر اس طرح سے روزانہ 1 مہینہ 10 مرتبہ بھی اس تصور کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑے گا تو مہینے بھر میں ٹریننگ اس کی ہو گئی، ہو سکتا ہے رمضان کے بعد بھی یہ سوچے جو رب رمضان میں ہمارے غلط کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، وہی رب رمضان کے علاوہ بھی ہمیں غلط کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور سزا دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ تصور، ان اللہ کان علیکم رقیبا، اتقوا اللہ، اتق اللہ حیثما کنتا۔ اور ایک بات اور بتائیں، یہی تقوی ہے اور یہی ایمان کا تقوی کا سب سے بڑا اعلیٰ درجہ ہے۔ اللہ رسول نے فرمایا من افضل ایمان المرء، آدمی کا سب سے اچھا ایمان اس وقت ہوتا ہے جب انسان کے دل میں تصور آ جائے، دل و دماغ میں، کہ جہاں بھی رہے کسی بھی حالت میں اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ نمبر 4، میرے بھائی، اگر آپ چوتھی چیز کیسے انسان کے اندر تقویٰ آتا ہے، سارا گناہ کروانے والا اصل میں شیطان ہوتا ہے، من شر الوسواس الخناس، خناس ہے، سارا کام بگاڑتا ہے شیطان، رب کی نافرمانی، گھریلو معاملات، ہر ایک میں شریعت کے خلاف چلنے پر آمادہ کرنے والا شیطان، من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس۔ اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، حدیث آتی ہے، پہلے اس کو تو سمجھ لیں کہ حدیث اللہ رسول ارشاد فرمایا، ان الشیطان یجری بابن آدم مجری الدم، انسان کے رگوں میں جیسے خون دوڑتا ہے ایسے خون کے ساتھ شیطان بھی انسان کے رگوں میں گھس جاتا ہے، اور وہی شیطان برائی پر آمادہ کا ابھارتا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو بھوک پیاس کی وجہ سے اس کی رگیں جو ہوتی سکڑ جاتی ہیں تو شیطان دور ہو جاتا ہے، شیطان کو رگوں میں آ کر کے داخل ہو کر کے اس کو ابھارنا برائی کرنے پر یہ شیطان نہیں کر پاتا۔ اس بعد روایتوں میں شیطان کو روزہ رکھ کر کے خوب کمزور کر دو کم وقت کو، تاکہ تمہارے اتنا کمزور ہو جائے کہ تمہیں گمراہ کرنے کے لائق رہ ہی نہ جائے۔ اللہ اکبر۔
پیارے نبی کا فرمان ذرا دیکھیں، روزہ رکھو گے تو نہ پیاس کی بنا پر، بھوک کی بنا پر تمہاری رگیں سکڑ جائیں گی، تو شیطان کی آمد و رفت گھسنے کا راستہ بند ہو جائے گا۔ اسی چیز کا نام کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ نمبر 5، بڑا فائدہ، ان الصائم فی الغالب یکثر طاعتہ والطاعت من مصادر خسار التقویٰ۔ ایک انسان ذرا تجربہ کر لیں، برا سے برا انسان بھی بنسبت اور دینوں کے، اور سچا مومن کے بارے میں کیا پوچھ، سچے مومن کے بارے میں کیا پوچھنا؟ سچا مومن، اللہ اکبر، رمضان لگتا ہے تو کتنے سچے لوگ ہیں جو اپنی زندگی صرف عبادت کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ قرآن گیا سے گیا ہوا انسان بھی رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک آدمی صدقہ کرنا ہے، سوچتا ہے نہیں ابھی نہیں، رمضان لگے گا تب کرے تاکہ زیادہ فائدہ ہو۔ ایک انسان رمضان لگتے ہی ذرا دیکھ قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہے، ایک ایک حرف پر 10 نیکی پا رہا ہے وہ۔ یہ رمضان کی برکت ہے۔ رمضان کے اندر انسان ایک کلمہ کو مسلمان ہر نیک عمل کرنے میں بڑی کوشش کرتا ہے۔ رمضان کی برکت سے رمضان لگتے ہی جو انسان نیک عمل کرنے میں، اجر و ثواب حاصل کرنے میں بڑی کوشش کرتا ہے۔ اب آپ ذرا سوچیں کتنے مسلمان ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے سن لیا کہ رمضان کا عمرہ حج کے برابر ہوتا ہے، سال بھر انتظار کرتے رمضان آئے گا تو عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ کیا چیز ہے جو آمادہ کر رہی ہے؟ اجر و ثواب، یہی روزے کی برکت، رمضان کی برکت۔ تو کہتے ہیں عام طور پر رمضان لگتے ہی ہر مسلمان نیک اعمال کرنے، اللہ اس کے رسول کے اطاعت و فرما برداری میں بڑا آگے آگے قدم بڑھاتا ہے۔ اور یہ بھی تقویٰ کی ایک علامت ہے۔ کیوں؟ تقویٰ نام ہے کثیر الخیرات، یعنی بہت زیادہ جو نیک عمل کرنے کا سبب بنا وہ تقویٰ ہے۔ تو اس طرح سے رمضان میں تقویٰ آ جاتا ہے۔ نمبر 6، وہ بڑی اہم چیز ہے، دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اور بات روایتوں میں اشارہ اس بات کی طرف ہے، رمضان کے مہینے میں انسان کروڑ پتی ہو، لکھ پتی ہو، کوئی بھی انسان ہو، رمضان کے مہینے میں جب سحر سے لے کر کے غروب آفتاب تک بھوکا رہتا ہے تو وہ ہمارے سیٹھ حضرات، او مالدار لوگ جو ہر قدم پر چائے ہے، کافی ہے، ڈرائی فروٹ ہے، یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، یہ کھانا ہے، جو بڑے فراخی کے ساتھ کھاتے پیتے رہتے ہیں، ایسے لوگ جب سحر سے لے کر کے شام تک بھوکے رہتے ہیں تب ان مالداروں کو بھوک کا احساس ہوتا ہے۔ جب بھوک کا احساس ہوا تو یہ اب سوچتے ہیں ایک مہینے میں تو ہماری یہ حالت ہو جاتی ہے، وہ غریب مسلمان اور وہ غریب انسان جو سال بھر بیچارہ 3 وقت کی روٹی میسر نہیں 2 ہی وقت کھاتا ہے، وہ کیسے زندگی گزارتا ہے؟ تو اس کی وجہ سے اس شیخ کے اندر اور مالدار کے اندر نیک عمل کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ خیر خواہی کرنا، ہمدردی کرنا، صدقہ خیرات کر کے غیروں کے کو فائدہ پہنچانے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے۔ اہل علم نے کہا یہ 5 طریقے ہیں جس سے انسان کے دل میں تقویٰ آ جاتا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ رمضان کی برکت سے ہم سب کے اندر یہ تقویٰ پیدا کر دے۔ اور دوستو یہ تقویٰ ہمارے اندر آ گیا تو سمجھو کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت، حضرت ابو سعید الخدری اللہ اکبر رضی اللہ عنہ آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ مجھے کچھ وصیت کریں۔ اتنے بڑے صحابی آپ نے فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہ رأس کل شیء، ابو سعید وہ اعمال کرو جس سے تمہارے دل میں تقوی اللہ آ جائے۔ ساری زندگی کا دار و مدار اللہ نے تقوی پر رکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں بہنوں،
لعلکم تتقون، ایک جملے میں اللہ رب العالمین نے اتنی بڑی کام کی بات بیان کر دی کہ جس پر ہماری دنیا آخرت دونوں کا نجات اور فلاح ہے۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ایک دوسری آیت ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ پورے رمضان بھر روزانہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ دعا کریں اللہ ہم سب کو اس کار خیر میں، کہنے والے کو کہنے کا، عمل کرنے والوں عمل کرنے کا، سننے والوں کو سننے کا، اور جو بیچارے اتنی محنت کر کے آپ تک پہنچاتے ہیں ان کی محنت کا سب کی نیکیوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔